تمام احباب قابل غور بات یہ جو ہم 11ویں مناتے ہیں نا، یاد رکھ لیں 11ویں صرف ختم کا نام نہیں ہے، ہم نے 11ویں صرف ختم کا نام رکھ لیا ہے، تو 11ویں نام صرف ختم کا نہیں ہے۔ 11 تاریخ کو حضرت غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ 11 تاریخ کو درس تصوف کیا کرتے تھے، درس تصوف فرمایا کرتے تھے حضرت غوث الاعظم جیلانی، یا دوسرے لفظوں میں 11 تاریخ کو ایک محفل منعقد ہوتی اور حضور غوث الاعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ولایت کو تقسیم کیا کرتے تھے، تو 11ویں نام ہے ولایت کے تقسیم ہونے کا۔ تو اس روز اللہ رب العزت ولیوں کو چنتا ہے، 11ویں کو اللہ ولیوں کو چنتا ہے اور ولیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جاؤ جو میں نے تمہیں ولایت کا منصب دیا ہے اسے تقسیم کرو، تو وہ ولایت کو تقسیم کرتے تھے۔ آج ہم نے 11ویں نام صرف ختم کا رکھ لیا، لیکن حقیقتاً یہ اس کا تعلق اللہ کی ولایت کے ساتھ ہے۔ تو آپ خطاب فرمایا کرتے تھے، حضور قبلہ غوث الاعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خطیب اعظم ہوتے تھے، اور جید علماء اور مشائخ اعظام اور علماء وہ سامعین میں بیٹھ کر آپ کا خطاب توجہ سے سنا کرتے تھے۔ اس وقت مائک کا سسٹم نہیں تھا، توجہ کا سسٹم تھا، توجہ سے سنتے تھے۔ جب وہ توجہ سے سنتے تھے تو ادھر خطیب کی توجہ سامعین پر ہوتی تھی، سامعین کی توجہ خطیب کی طرف ہوتی تھی۔ جب دونوں توجہ متحد ہوتی تھی، اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی تھی، پھر اللہ ولیوں کو چنتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس لیے میری گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنیں، کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد ہی آپ کے صبر کا پھل مل جائے۔ انسان جو بولتا ہے، آپ کو عربک گرامر بتاتے ہیں، آپ عربک گرامر پڑھی پڑھائی تو بہت جاتی ہے، مگر آج اس کی تطبیق کرتے ہیں، صرفی تطبیق کرتے ہیں تصوف کی۔ انسان جو بولتا ہے، کلام کرتا ہے، زبان سے جو بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، اور لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک لفظ موضوع اور ایک لفظ مہمل۔ لفظ موضوع یہ ہے کہ جس لفظ کا کوئی معنی پایا جائے اس لفظ کو لفظ موضوع کہتے ہیں، اور جس لفظ کا کوئی معنی نہ پایا جائے اسے لفظ مہمل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کلام کرتا ہے، لفظ بولتا ہے کتاب، تو کتاب وہ شے ہے جو پڑھی جائے، تو معنی ہو گیا نا، یہ معنی مستعمل ہے، لہذا اس معنی کو لفظ موضوع کہتے ہیں۔ تو اگر کتاب کی بجائے حروف کو پلٹا دیا جائے، بطاق کہہ دیا جائے، تو معنی بدل جاتا ہے، یعنی معنی نہیں رہتا کہ بطاق لفظ تو ہے مگر ہے بے معنی، ہے بے معنی۔ اب اس کی صرفی تطبیق سنیں، وہ یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے 2 گروہ ہو گئے، ایک وہ گروہ کہ جو عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مستعمل ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، اور وہ انسان بامعنی موضوع ہوتا ہے اور قرآن کا موضوع بن جاتا ہے۔ انسان اللہ کی عبادت میں مقبول ہو جائے تو وہ قرآن کا موضوع بنتا ہے، تو جب موضوع بن جائے تو پھر اس کے رنگ چڑھتے ہیں، تو کبھی داتا بنتا ہے، کبھی غوث بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ
ہوتا وہ انسان ہی ہے، سبحان اللہ، ہوتا انسان ہی ہے، مگر اس انسان کا معنی کبھی داتا میں لیتے ہیں، کبھی غوث میں لیتے ہیں، کبھی غریب نواز میں لیتے ہیں، کبھی فاروق اعظم میں لیتے ہیں، کبھی علی المرتضیٰ میں لیتے ہیں، کبھی صدیق اکبر میں لیتے ہیں۔ ہوتا انسان ہی ہے، معنی میں مستعمل ہو جاتا ہے۔ اور وہ انسان جو اللہ کی عبادت میں مقبول نہ ہو، جسے معرفت الہیہ حاصل نہ ہو، اللہ کی عبادت میں مقبول نہ ہو، علم تو رکھتا ہے مگر غیر مستعمل، بلعم بن باورا بن جاتا ہے۔ کبھی اس کے معنی نمرود کے ہوتے ہیں تو کبھی فرعون کے ہوتے ہیں۔ تو کلمہ لفظ کے دو قسمیں ہو گئی نا، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ اب لفظ موضوع کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، لفظ مفرد اور لفظ مرکب۔ لفظ مفرد کہتے ہیں واحد معنی رکھنے والا، جسے کلمہ بھی کہتے ہیں، اور کلمہ سے کلام ہے۔ یہ سارے کا سارا قرآن جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ سارے کا سارا قرآن یہ کلام ہے کسی کا، یہ کسی کا کلام ہے۔ تو یہ کلام جس متکلم کا ہے اسے رب العالمین کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ کلام اس متکلم یعنی اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ کلمات روحانی کا وجود ازلی بیان کر رہا ہوں، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ کتاب ہے، تو میں نے جب منہ سے بولا کتاب، تو میرے کتاب بولنے سے کتاب کی شکل بنی؟ نہیں بنی، نہیں بنی نا۔ انسان نے کتاب کی شکلی تعمیر کر دی اس شکل میں، اسے کتاب کہتے ہیں۔ تو جب منہ سے بولا گیا تھا اس وقت اس کا روحانی وجود تھا، بعد میں شکل میں آئی۔ اب کلام ہے قرآن اللہ کا۔ اب یہ سنیے، سارا قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کا کلام اللہ کے اوصاف ہیں، اللہ کی صفت ہے۔ تو جو سارا قرآن اللہ کے اوصاف ہیں، اللہ کی صفت ہیں، پہلے پہل ازاں بات تو یہ لفظی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین من الجنت والناس تک لفظی شکل میں موجود ہے نا۔ کبھی یہ لفظی شکل میں نہیں تھا، اللہ کے اوصاف کی شکل میں تھا۔ پہلے پہل اس کا صرف روحانی وجود تھا، لفظی شکل میں پہلے نہیں تھا۔ ہوا یوں کہ امر الہیہ یہ ہوا کہ لوہے قلم بنا۔ لوہے قلم نے اللہ کے اوصاف کا مشاہدہ کیا۔ جب اللہ کے اوصاف کو دیکھا تو اللہ کے حکم سے لوہے قلم نے لوہے محفوظ پر اللہ کے اوصاف کی شکل بنا دی، جسے قرآن کہتے ہیں۔ تو یہ شکل بعد میں بنی، پہلے پہل اس کا روحانی وجود تھا۔ تو جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں غلطی سے کہ بھائی یہ روحانیت کیا ہے، روحانیت کیا ہے، سادہ گرامر پڑھیں، سادہ قرآن پڑھیں اور ظاہری بصیرت کے مطابق علم کو حاصل کر لیں، یہ خیال کیا جاتا ہے نا۔ لغت العام ہو چکا ہے اور لغت العوام ہو چکا ہے کہ روحانیت کیا ہے، صرف نام ہے، مکابرہ ہے، گفتگو ہے، صرف ہوائی باتیں ہیں، مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا ظاہری وجود بھی بعد میں آیا، اللہ کے اوصاف پہلے سے تھے۔ یعنی قرآن کا روحانی وجود، روحانیت پہلے تھی، بعد ازاں اس کی ظاہری شکل بنی۔ اب شکل کس طرح بنی؟ کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔